نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. آج کی اس بابرکت مجلس میں ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، دور حاضر کے فتنے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے فاضل نوجوان محقق عالم دین کراچی سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ حافظ عثمان صفدر حفظہ اللہ تعالی منہج اہل حدیث اور صراط مستقیم کی نشانیاں اور ان کی حقانیت جیسے اہم موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ان سے پہلے یہ موضوع آپ نے جو میرے لیے سنا ہے اس پر کچھ گفتگو اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ کے سامنے کی جائے گی۔ دور حاضر کے فتنے یعنی آزمائشیں اور ہماری زندگی میں آنے والے کچھ حوادثات جن سے ہم سب آزمائے جا رہے ہیں، اسلامی شرعی رہنمائی میں ہم نے اپنی زندگیاں کیسے گزارنی ہیں اور ہمارے سامنے کیا چیلنج ہیں، کچھ مختصر گفتگو اس موضوع پر انشاءاللہ کی جائے گی۔ فتنہ جو لفظ ہے اس کے کئی معانی ہیں عربی زبان میں، قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے کئی آیات میں لفظ فتنے کا ذکر کیا ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ اس کا جو لباب ہے، جو بنیادی مفہوم ہے وہ ہے آزمائش۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے انسانوں پر آزمائشیں رکھی گئی ہیں۔ یہ آزمائشیں اللہ رب العالمین نے دنیا میں اس لیے رکھی ہے تاکہ کھرے اور کھوٹے کو واضح کیا جائے، اللہ کے نیک اور مخلص بندے ان کو علیحدہ کیا جائے، اللہ رب العالمین کی جنت کا مستحق کون ہے اور کون ہے جو زبان سے کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن وہ دل سے اللہ کی نازل کردہ شریعت پر ایمان نہیں لاتے،
وہ ان فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے ایمان کو ضائع کر کے نامراد اور خسارے میں چلے جاتے ہیں۔ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی اس میں اللہ رب العالمین نے آزمائش کی اپنی سنت اور اپنی مبارک عادت کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ العنکبوت کی یہ ابتدا ہے، الف لام میم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے کیا یہ سمجھا ہے کہ صرف ایمان کا دعویٰ کرنے پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یہ ان کی سمجھ غلط ہے، بلکہ ضرور آزمایا جائے گا۔ کیوں؟ ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزمایا، شروع سے تمام امتوں پر انبیاء بھیجے گئے، ایمان لانے والے ایمان لائے، ان پر سخت آزمائشیں آئیں، کفار کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے، پھر وہ آزمائشوں پر پورے اترے۔ ان آزمائشوں کا مطلب کیا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ واضح کر دے ان لوگوں کو جو ایک کلمہ پڑھنے میں سچے ہیں، کلمہ توحید، کلمہ اسلام، نبوت پر ایمان لانے میں سچا کون ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ ان لوگوں کو بھی واضح کر دے جو کلمہ پڑھنے میں جھوٹے ہیں، زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل سے اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ کی نازل کردہ شریعت پر ان کا ایمان نہیں، وہ دنیاوی محبت میں اس قدر مغلوب ہیں کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو وہ پس کش ڈال دیتے ہیں۔ یہ فتنوں کا مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے شیطان کو بھی اسی لیے پیدا کیا ہے، اسے ڈھیل دی۔ دنیا ہے یہ دار الابتلاء ہے، شیطان کو اللہ نے قیامت تک ڈھیل دی ہے، جو انسانوں کو وسوسے ڈالتا ہے، حتیٰ کہ جس طرح انسان کے جسم کے اندر خون دوڑتا ہے ہماری نسوں میں، بالکل اسی طرح شیطان ہمارے جسم کے رگوں کے اندر دوڑتا ہے۔ اتنا اللہ رب العالمین نے اسے اختیار دیا ہے ہمیں آزمانے کے لیے، مختلف آزمائشیں، اس کے علاوہ جو ہماری زندگی میں آنے والے حادثات ہیں، قیامت کی نشانیاں ہیں، جس میں دجال کا بھی آنا ہے، اتنی بڑی آزمائش اور فتنہ، یہ سب کھرے اور کھوٹے کو علیحدہ کرنے کے لیے۔ ہم جب دیکھتے ہیں فتنوں کے اسباب اور یہ کیوں واقع ہوتے ہیں، انسان فتنوں میں ناکام کیوں ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت سے دور کیوں ہو جاتا ہے، بنیادی جو وجہ ہے وہ ہے لا علمی اور جہالت۔ جب یہ موضوع دیا گیا تو مطالعہ جو ہم کر سکے، اس میں جو ساری چیزیں سامنے آ رہی تھی وہ یہی آ رہی تھی، تمام فتنوں کی جو وجہ ہے، اسباب ہے، وہ ایک جگہ جا کر جمع ہو جاتے ہیں، وہ ہے لا علم، جہالت۔ یہ فتنے شیطان انسانوں کے اوپر مسلط کرتا ہے تاکہ شیطان انسانوں کو اللہ کے دین سے دور کرے، اور شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے، فتنہ برپا کرنے کا جو دروازہ ہوتا ہے، وہ جہالت اور لا علمی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یأتی علیکم زمان الا الذی بعدہ اشر من، صحیح بخاری کی یہ معروف حدیث ہے، جو وقت گزرتا جائے گا قیامت تک، ہر بعد والا وقت پہلے کے مقابلے میں اس کے اندر شر زیادہ پھیلا ہوا ہوگا۔ اس شر سے مراد یہی فتنے ہیں، بے دینی، لادینیت، الحاد، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے دوری، سرکشی، آزادی، فحش کاری، گناہ، ظلم، جبر، لوگوں کے حقوق کھانا۔ فرمایا یہ شر پھیلتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ یہ شر جو پھیل رہا ہے ہر آنے والے وقت میں، یہ شیطان کی کارستانیاں ہیں جو فتنوں کے ذریعے یہ شر پھیلا رہا ہے۔ جو قیامت قریب آئے گی یہ فتنے بھی پھیلتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے۔ اسی لیے قرب قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین علم کو سکیڑ دے گا۔ تو صحیح بخاری کی معروف حدیث ہے، ان اللہ لا يقبض العلم، اللہ رب العالمین علم اٹھائے گا، اس طرح علم نہیں اٹھائے گا کہ علماء کے سینوں سے اللہ رب العالمین علم اوپر اٹھا لے، علماء زمین پہ موجود ہوں اور ان کے سینوں سے اللہ علم کا نور
ان سے لے لیں، اس طرح اللہ رب العالمین علم کو نہیں اٹھائے گا۔ وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ رب العالمین علم کو اس زمین سے ایسے اٹھائے گا، اس طرح اٹھائے گا کہ اہل علم فوت ہوتے جائیں گے، علماء کی وفات، فقہاء، قرآن و حدیث کے وارثین، وحی الہی کے وارثین جو علماء ربانیین ہیں، جو لوگوں کو توحید و سنت اور اللہ رب العالمین کے دین کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے حقوق شرعی حدود کی طرف بلاتے ہیں، حرام چھوڑ کر حلال کی طرف بلاتے ہیں، بدعات سے لوگوں کو روک کر سنتوں کی طرف بلاتے ہیں، وہ اہل علم فوت ہوتے جائیں، حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، پھر قرب قیامت کچھ ایسے علاقے ہوں گے، پوری کی پوری ریاستیں، شہر، کہ وہاں کوئی عالم نہیں ہوگا، انتہائی تعداد علماء کی کم ہو جائے گی۔ جب علماء نہیں ہوں گے تو لوگ جہال کو اپنا بڑا بنا لیں گے، جہال کو، جاہلوں کو، جن کو اصل علم، وحی کا علم، قرآن حدیث کا علم نہیں ہوگا، محض دعویٰ ہوگا، چند کتابیں پڑھ کر وہ دعویٰ کریں گے عالم ہونے کا، اسکالر ہونے کا، ڈاکٹر ہونے کا، شیخ الحدیث ہونے کا، شیخ القرآن، شیخ التفسیر ہونے کا، لیکن وحی الہی کے ساتھ ان کا ذرہ برابر تعلق نہیں۔ لوگ ان کو اپنا بڑا بنائیں گے، ان سے مسائل پوچھیں گے، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، ان سے سوالات کیے جائیں گے کیونکہ اہل علم نہیں ہیں، وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ گمراہی کا سبب ہے بغیر علم کے فتویٰ، کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو راہ راست پہ رکھتی ہے۔ علم نہیں ہے، جہالت ہے، تو لوگوں کے اندر گمراہیاں پھیلیں، گویا کہ یہ نام نہاد علماء شیطان کے چیلے ہوں گے، شیطان کے لیے آلائے کار ہوں گے، ان کا شیطان کا ہتھیار بن کر یہ کام کرتے رہیں گے۔ امیر المومنین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے ہیں، صحابہ کرام، صحابہ تابعین کا دور ہے، صحیح بخاری میں یہ واقعہ ہے، وہ پوچھتے ہیں ایکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتن، فتنوں کے متعلق تم میں سے کون ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد ہو، وہ بتائیں۔ حذیفہ بن یمان نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ آپ بڑے بہادر ہیں، بڑے جلیل، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف کسی حدیث کو آپ منسوب کر رہے ہیں، یہ تمہید تھی کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث کہ الفاظ آگے پیچھے ہوں یا وہ الفاظ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نہ ہوں اور آپ حدیث سمجھ کے بیان کر دیں تو بہت بڑا رسک۔ لیکن حذیفہ بن یمان نے فرمایا جی ہاں، مجھے کنفرم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے الفاظ بیان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ یکفرها الصلاۃ والصوم والصدقہ، انسان کے اوپر جو آزمائشیں آتی ہیں اس کے گھر میں، اس کے کاروباری معاملات میں جو کمی بیشی وہ کرتا رہتا ہے، یہ آزمائشیں ہیں، یہ فتنے ہیں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے گھر میں، تو گناہ، چھوٹے بڑے گناہ اس سے ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کرنے کے لیے نمازیں رکھی ہیں، رمضان مبارک کے فرض روزے رکھے ہیں، صدقات و خیرات کے دروازے کھولے ہیں، تاکہ آپ ان فطروں میں جو انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، ان فرائض کی برکت سے وہ گناہ انسان کے معاف ہوتے رہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ان قسم کے فتنوں کے متعلق میں سوال نہیں کر رہا، میں ان فتنوں کے متعلق سوال کر رہا ہوں تموج کموج البحر، جو سمندر کی لہروں کی طرح ہیں۔ یہ تو انسان کی زندگی میں، ہر انسان کی انفرادی کی زندگی میں آنے والی آزمائشیں ہیں۔ میں ان فتنوں کا سوال کر رہا ہوں جب ایک انسان کا ایمان پہ رہنا مشکل ہو جائے، وہ کفر اور اسلام میں فرق کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، حق اور باطل میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
ان بینک و بینہا باب مغلق، امیر المومنین وہ جو فتنے ہیں جن کے متعلق آپ سوال کر رہے ہیں، ان فتنوں کے اور آپ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ پوچھا ایفتح الباب ام یکسر، وہ بند دروازہ جو میرے ان فتنوں کے درمیان وہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ حذیفہ بن یمان نے بتایا کہ وہ توڑا جائے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ توڑا جائے گا اس کا مطلب ہے بعد میں کبھی وہ پھر بند نہیں ہوگا، کیونکہ اگر وہ درست طریقے سے کھولا جائے پھر بند بھی ہو جائے گا، جب اس کو توڑا گیا پھر بعد میں پھر وہ بند نہیں ہوگا۔ یہ معاملہ یہاں ختم ہوا۔ حذیفہ بن یمان سے جو تابعین تھے، سیدنا مسروق رحمہ اللہ، دیگر تابعین، انہوں نے ہمت کر کے یہ سوال کیا کہ ہمیں بھی بتائیں کہ اس دروازے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ عمر امیر المومنین خود مراد کہ ان فتنوں کے آنے سے پہلے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بند ہے، ایک دیوار ہے، دروازہ ہے۔ جب تک آپ زندہ ہیں، آپ حیات ہیں، شیطان وہ فتنے نہیں لا سکتے، کیونکہ فتنے شیطان ہی امت پر لاتا ہے۔ جب تک امیر المومنین ہیں وہ فتنے نہیں لائے۔ پھر دوسرا سوال ہمت کر کے کیا گیا، کیا خود امیر المومنین کو معلوم ہے کہ وہ خود مراد ہے، اس دروازے سے وہ خود مراد ہے؟ فرمایا جی، کما ان دون الغد، کما ان اللیلۃ دون الغد، جس طرح آج رات آنی اس کے بعد کل صبح ہوگی، اس طرح یقین ہے ہمیں۔ امیر المومنین بھی جانتے تھے وہ خود مراد ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے شیطان کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ امت پر فتنے کھول سکتا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بند دروازے تھے، وہ کس طرح دروازہ توڑا گیا؟ اس مجوسی نے، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے فجر کی نماز کے دوران زہریلا خنجر اس سے وار کیا اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ دروازہ توڑا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان فتنوں نے جو منہ کھولا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ان فتنوں نے سر اٹھایا۔ سبائی فتنہ، عبداللہ بن سبا یہودی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اس نے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پروپیگنڈا پھیلایا، اسی نے مسلمانوں کے اندر یہ بیج ڈالا کہ نبی علیہ السلام کے گھر والے اہل البیت ان کا ایک خاص مقام ہے باقی صحابہ سے ہٹ کر۔ یہ تصور اسی ظالم نے قائم کیا کہ اہل بیت کے حقوق تھے جو حقوق کھائے گئے، غصب کیے گئے۔ یہی تصور اسی بدبخت نے اس امت میں رکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت اور دیگر معاملات کی خصوصی وصیتیں تھیں جو باقی صحابہ نے چھپا دی اور ان کے حقوق مارے گئے۔ پھر اس طرح لوگوں کے اندر، صحابہ تابعین کے اندر آہستہ آہستہ یہ فتنے کھولے گئے، جس کا پہلا جو نتیجہ ہوا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ پھر فتنے پہ در پہ آنا شروع ہوئے، واقعہ حرہ اور اسی طرح واقعہ کربلا، جنگ صفین، جنگ جمل، یہ سارے فتنے پھر امت میں آنا شروع ہوئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم آپ جانتے ہیں، کیوں شیطان کو ہمت نہیں ہوئی؟ صحیح بخاری کی معروف حدیث ہے، جب وہ راستہ لیتے تھے، جو راستہ لیتے تھے شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ علم، پختگی، رسوخ، شریعت کا علم، اور شیطان کو سب سے زیادہ نفرت علم اور علماء سے، علماء حق، علماء ربانی سے۔ میں نے عرض کی کہ سب سے بڑا جو دروازہ ہے تمام فتنوں کو لانے کا دروازہ وہ جہالت اور لا علمی ہے۔ لوگوں سے علم اٹھ جائے، لوگوں کے اندر جہالت پھیل جائے، قرآن حدیث کا علم ختم ہو جائے، قرآن حدیث بیان کرنے والے علماء سے لوگ دور رہیں، اس طرح پھر لوگوں کو ہلاک کیا جائے، ان کے عقائد کو کمزور کیا جائے، ان کی تقوی کو، ان کے ایمان کو چھینا جائے، اور آخرت پر ایمان ان کا اٹھ جائے، جنت اور جہنم پر ایمان بھی، یہ تصور بھی، ان کا یقین بھی شک میں مبتلا کیا جائے، اور باقاعدہ اس
یقین کو مسخ کر دیا جائے، سب کچھ دنیا ان کے سامنے کھول دی جائے. یہ سارے فتنے جو شیطان لاتا ہے، جو اصل دروازہ ہے وہ لا علمی اور جہالت کا ہے. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا دودھ کا پیالہ پی کر، صحیح بخاری کی معروف حدیث، جو دودھ بچتا ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں. تعبیر خود بتاتے ہیں، جب صحابہ کرام نے پوچھی تعبیر، فرمایا العلم، یہ علم ہے نبوت کا علم، جس سے واقف ہے، جس کا زیادہ حصہ ملا ہے، جس کی برکتیں ملی ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے مقاصد کو اس طرح سمجھتے تھے. کئی معاملات میں انہوں نے خواہش کا اظہار کیا، اللہ رب العالمین نے ان خواہشات کو قرآن بنا کے آسمان سے نازل فرمایا. یہ سب علم، یہی وجہ آپ کو ملے گی جن گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان ان گھروں سے دور بھاگ جاتا ہے. فتنے شیطان لاتا ہے. جس گھر میں سورۃ البقرہ کا اہتمام ہو، شیطان فتنے کیا برپا کرے گا؟ خود شیطان بھاگ جاتا ہے. سورۃ البقرہ میں کیا خوبی؟ قرآن کی سب سے بڑی سورت تو ہے، لیکن اس کے اندر آپ خوبی دیکھیں، یہ ایک ایسی سورت ہے اللہ رب العالمین نے اس مبارک سورت میں سارے احکامات، فرائض اور باقی حلال و حرام کے معاملات، 500 فرائض کا ذکر آپ کو سورۃ البقرہ میں ملے. یعنی علم کا ایک بنیادی جتنی بھی چیزیں، ایک نچوڑ، ایک خلاصہ آپ کو سورۃ البقرہ میں ملے. توحید و رسالت کے احکامات، فرض نماز کے احکامات، فرائض روزے اور رمضان مبارک کے احکامات، حج کے احکامات، زکوٰۃ کے احکامات، جہاد، نکاح، طلاق، سود، رشوت، لوگوں کے معاملات، خرید و فروخت کے سارے معاملات آپ کو سورۃ البقرہ میں ملے. جہاں علم ہوتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. لا علمی کا ہی دروازہ. لہذا اس پرفتن دور میں جب اس موضوع پر ہم یہاں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو سن رہے ہیں، مجلس کا مقصد صرف ہم سب اپنی اصلاح کرنے آئے ہیں. تو اصلاح کے لیے سب سے بنیادی پہلو اور سبق کیا ہے؟ ہم اہل علم کی قدر کریں. قرب قیامت کی نشانیاں کیا ہے؟ علماء اٹھ جائیں گے. اس حدیث کا تقاضا کیا ہے؟ علماء کا وجود. اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت، ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا بہت بڑی نعمت. ان سے رابطے میں رہیں، ان سے مسائل پوچھیں، ان سے سوالات کریں، شرعی معاملات میں ان سے آپ رہنمائی حاصل کریں. وہ علماء ربانیین جو قرآن حدیث کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، جو خالصتاً وحی الہی کے وارث، ان کے ساتھ تعلق، یہ چیز انسان کو فتنوں سے بچاتی ہے. فتنوں کا مقصد ہی یہ ہے انسان کے دین کو ضائع کرنا. ایک مسلمان کے سامنے سب سے زیادہ قیمتی متاع اس کا دین ہوتا ہے. وہ فتنوں میں جب مبتلا ہوتا ہے تو اپنے دین کی وہ حفاظت کرتا ہے. صحیح بخاری کی معروف حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم. ایک وقت آئے گا ایک مسلمان کا سب سے بہتر جو مال ہے وہ بھیڑ بکریاں ہوں. سونا چاندی نہیں، باقی اس کے کاروباری معاملات نہیں، بلکہ بھیڑ بکری وہ سب سے بہتر مال. کیوں؟ یہ ایک ایسا مال ہوگا جس کو وہ اپنے ساتھ لے جا کر کسی دور دراز علاقے میں منتقل ہو سکتا ہے. فرمایا یفر بدینہ مواقع القدر. اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے وہاں ویرانوں میں، جنگلات میں بھاگ جائے گا. رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو، شہروں کی رونقیں، کاروباری معاملات، تیزی، سب کچھ چھوڑے گا اپنا دین بچانے کے لیے. فتنے شہروں میں، آبادیوں میں اس طرح پھیل جائیں گے کہ ایک انسان، ایک مسلمان لوگوں کے اندر رہ کر اپنے دین کو بچانا اس کے لیے مشکل نظر آئے. لہذا اپنے دین کو بچا کے ویران میں چلا جائے، جنگلات میں چلا جائے، پہاڑوں میں چلا جائے. دین سب سے قیمتی متاع ہے. دنیا اگر مل جائے، انسان سے دین چھن جائے تو سب سے غریب اور مخلوق ترین انسان جس نے دنیا بنا لی، مرنے کے بعد اس کے پاس کچھ بھی نہیں. اگر دنیا چھن جائے، دین صحیح سالم اور باقی ہو
تو مرنے کے بعد ہمیشہ جو زندگی ہے وہ اس کی بادشاہوں والی زندگی گزرنی ہے. آخرت کے سخت مراحل میں دین ہی انسان کے کام آتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ ان فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے دین کو محفوظ کر کے وہاں سے وہ بھاگے گا, جنگلات میں جا کے اپنی رہائش اختیار کر لے گا. اس جدید دور میں ہمارے سامنے جو چیزیں آ رہی ہیں, سوشل میڈیا جس طرح ہم استعمال کر رہے ہیں, یہ بھی شیطان کی طرف سے ایک دروازہ ہے. مختلف چینلز جو سوشل میڈیا پر ہمارے سامنے آتے ہیں, وہاں لوگوں کو گمراہ کرنے والے نام نہاد علماء جن کی مثالیں آپ نے سنی, قرآن حدیث کے علم سے جنہیں کوئی سروکار نہیں, وہ بیٹھ کر اپنے خصوصی چینلز بنا کر لوگوں کے ہاں فتویٰ بازی کر رہے ہیں. نظریاتی حملے کے علاوہ مادیاتی حملہ, مال کی ایک کشش, ہر انسان کے سامنے مال جمع کرنے کا ایک ٹارگیٹ, ہر انسان کے سامنے ایک آزادی کا تصور کہ تم کسی بھی دین کے پابند نہیں ہو, تم انسان ہو, اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے, تم جس طرح چاہے زندگی گزارتے رہو. مختلف باطل مذاہب کو پھیلانا, ان کے نظریات ہمارے سامنے رکھنا. سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جو آج کل ہر انسان, بڑا ہو چھوٹا ہو, مرد ہو عورت ہو, ہر کوئی انسان اکثر وقت اس کو دے رہا ہے. گویا کہ اگر کسی انسان کا تعلق اور دوستی ہے تو سب سے بڑا دوست موبائل فون ہے, جس پر وہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کے ہر وقت اس کا تعلق اور اس کی زندگی کے شب و روز گزر رہے ہیں. اور صحبت کا اثر انسان کے اوپر ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی مثال جو صحیح بخاری کی معروف حدیث, اگر خوشبو والے کے ساتھ, خوشبو بیچنے والے کے ساتھ تمہارا تعلق ہے, جاؤ گے یا خریدو گے, تمہیں تحفہ دے گا, یا کم از کم اس کے قریب بیٹھو گے, خوشبو تو آتی رہے گی, طبیعت خوشگوار ہوگی, پھر تم جاؤ. یہ ہے نیک لوگوں کی صحبت. برے لوگوں کی صحبت بھٹی جس میں دھواں پھونکا جاتا ہے اور چنگاریاں اڑ رہی ہوتی ہیں, تیرے کپڑے جل جائیں گے یا کپڑے کالے ہو جائیں گے یا پھر بدبو آتی رہے گی دھوئیں کی, طبیعت بوجھل بنا کر پھر آپ اٹھو. یہ ہے بری صحبت کا اثر. اب سب سے زیادہ صحبت ہماری سوشل میڈیا پہ گزرتی ہے. وہاں مختلف چینلز, مختلف پروگرامز, مختلف نظریات جو لوگوں میں پھیلائے جا رہے ہیں. یہاں شیطان کا حملہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے استدراج, کہ لوگوں کے اندر گمراہی اور ان کے نظریات پہ جو حملہ کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ پھیلاتا ہے. یکدم کوئی بڑا معاملہ واضح نہیں کرتا, بلکہ آہستہ آہستہ وہ باطل نظریات لوگوں کے اندر پھیلاتا ہے. اگر آپ کا علم ہے, بڑی عمر کے جو لوگ ہیں ان سے بھی پوچھیں, نوجوان بھی ابھی چل رہے ہیں, کئی ایسی چیزیں جو چند سالوں میں متعارف ہوئی سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے عقائد خراب کرنے کے لیے, کہ پہلے جن چیزوں کا قطعاً کوئی تصور نہیں تھا. بے شمار مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس چیز کے استعمال کو آپ محدود کریں. رابطے کی حد تک, کاروباری معاملات کی حد تک محض ٹائم پاس کرنے کے لیے تفریحی پروگراموں میں جانا اور پھر غیر مستند لوگوں کو سننا اور اپنے عقائد خراب کرنا, ان تمام چیزوں سے بچنا انتہائی ضروری. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جنت کی خواتین کی ملکہ ہے. ان کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے تمام اہل بیت کے ساتھ, لیکن ایک خاص طبقہ اہل بیت کی محبت کے نام پہ باقاعدہ علیحدہ ان کا ایک دین ہے, ایک الگ مذہب ہے اہل بیت کی محبت کے نام پہ, جس کی بنیاد پر باقی صحابہ پر طعن و تشنیع بھی کرتے ہیں. حتیٰ کہ وہ قرآن کے بھی انکاری, وہ مسلمانوں کی نمازوں کے بھی انکاری, جن کا کلمہ بھی تبدیل ہو چکا ہے. لیکن انہی لوگوں کو یہی سوشل میڈیا آہستہ آہستہ ہیرو بنا کر پیش کر رہا ہے اور انہیں اس انداز میں پیش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے خیر خواہ یہی, دین کا کام ہی یہی کر رہے ہیں.
خدمت ہی یہی کر رہے ہیں، باقی مسلمان کچھ بھی نہیں ہیں، وہ خاموش ہوئے بیٹھے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے متعلق 4-5 سال پہلے ان کی وفات کا دن خاموشی سے گزر جاتا تھا، کوئی ایسا اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ شیطان اور شیطان کے چیلے انہوں نے کیا ترکیب شروع کی، سرکاری طور پہ باقاعدہ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کی چھٹی منظور کروائی گئی، سرکاری طور پہ چھٹی کا اعلان ہوا۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی فطری وفات ہوئی، اس کو کنورٹ کیا گیا یوم شہادت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھولے بھالے مسلمان جن کے عقائد اس قدر مضبوط نہیں، نہ ہی اہل علم سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی اس دن کو فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن سمجھتے ہیں۔ اصل کیا ہے؟ ایک انتہائی انہی اہل باطل جن کی طرف آپ نے اشارہ سنا، انتہائی موضوع من گھڑت روایات جن میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ واقعہ مشہور کیا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ ان کا گھر جلایا، ان کے اوپر دروازہ گرا، جس کی وجہ سے وہ حاملہ تھی، حمل بھی ضائع ہوا اور اسی وجہ سے شہادت ہوئی۔ انتہائی من گھڑت واقعہ، سوشل میڈیا اس کو آہستہ آہستہ کیسے کنورٹ کر رہا ہے یوم شہادت، یعنی یہ من گھڑت واقعہ اس کو لوگ بالکل سچا اور حقیقت پر مبنی سمجھیں۔ جب آپ اس کو حقیقت پر مبنی سمجھنے لگیں گے تو از خود آپ کے دل میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بدگمانیوں کے جراثیم پیدا ہوں گے، اور محبت وہ نہیں رہے گی جو ان واقعات کے پہلے سننے سے پہلے ان کے ساتھ ہماری محبت ہونی چاہیے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جو اس سوشل میڈیا پر اس طرح آہستہ آہستہ مشہور کی جا رہی، جن چیزوں کا پہلے تصور تک نہیں تھا۔ اسی سوشل میڈیا نے، دجالی میڈیا نے، جو حقائق چھپا کر غیر حقیقی چیزیں سامنے لا کر اسی طرح کے لوگوں کو جو دین کے دشمن ہیں، قرآن کے انکاری ہیں، صحابہ کے دشمن، فلسطین کے موضوع پر اسرائیل کا دشمن، انہی لوگوں کو قرار دے کر ان کو ہیرو قرار دیا گیا۔ باقاعدہ ہمارے سامنے اسٹیٹس آئے، ہمارے ہی لوگوں کو وہ اس فتنے سے اس طرح متاثر ہوئے کہ انہی بدبخت لوگوں کے متعلق یہ کہنے لگے، پہلے ہم سمجھتے تھے باقی مسلمان ہیں یہی کافر ہے، اب تو ہم نے دیکھا اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرنے والا ایک ہی ملک ہے، پتہ چلا یہی اکیلا ہی لڑ رہا ہے، یہی جہاد کر رہا ہے، یہی ہیرو ہیں، باقی سب زیرو۔ پروپیگنڈا دجال اپنے جب آئے گا تو وہ اپنے جادو اور ٹیکنالوجی کے زور پر لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کرے گا، وہ اپنے مصنوعی باغات کو جنت دکھائے گا اور اپنی مصنوعی آگ کو جہنم دکھائے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کی پیشانی پہ کفر لکھا ہوگا، اس کے باوجود لوگ اس کو اپنا رب سمجھ لیں گے۔ یہ تو بڑا فتنہ آنا ہے۔ اس فتنے کے آنے سے پہلے یہ فتنے کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے افراد، نوجوان جن کو معلوم ہے، ایسے لوگ جن کے معروف عقائد ہیں قرآن کے متعلق، صحابہ کے متعلق اور اسلامی شعائر کے متعلق کس قدر خطرناک ان کے نظریات، اس کے باوجود اس پروپیگنڈا کے وہ شکار ہوئے اور اس دجالی میڈیا پہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا اور پھر ان کے بارے میں نرم ہونے لگے۔ جب نرم ہوئے تو پھر ان کے ساتھ تعلقات، دوستیاں، رشتے کرنا اور تعلق قائم کرنا، اس طرح کیا ہے انسان آہستہ آہستہ شیطان لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ جدید دور کے فطروں میں سے سب سے بڑا فتنہ سوشل میڈیا کا استعمال۔ آج یہ سوشل میڈیا باقاعدہ دینی ہم آہنگی، انسانیت کے نام پہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے کہ سارے انسان مسلمان، کسی کے دین کو برا بھلا مت کہیں، لکم دینکم ولی دین جیسی آیات پڑھ کے ان کی غلط تعویل لوگوں کے اندر بیان کرنا کہ سارے حق پر ہیں، سب صحیح ہیں، جو بھی وہ بظاہر دنیاوی کام کاج کر رہے ہیں وہ بھی اچھا کر رہے ہیں۔ پھر آہستہ اس کے نتائج کیا ہوئے؟ جب غیر مسلم ہندوؤں کی ہولی ہو، دیوالی ہو، اس طرح کے پروگرام میں ان کے مبارکباد دینا،
ان کی مبارکبادیں وصول کرنا، انہیں تحائف دینا، کیک مٹھائی وغیرہ دینا، ان کی کیک مٹھائی لینا، اور یہ کہنا کہ مذہبی ہم آہنگی ہے، انسانیت سب ایک ہے، اسلام کی غیرت کو مسخ کر دینا، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ آزادی کے نام پر یہ نعرہ مشہور ہوا تھا لبرلز کی طرف سے، ان خواتین کی طرف سے، جسم فروش خواتین کی طرف سے، میرا جسم میری مرضی، میں جیسے چاہے کرتی رہوں، کہ عورتوں کو یہ کہا گیا تم کسی کی پابند نہیں، نہ اپنے والدین کی، نہ اپنے خامن کی، نہ کسی کے دین کی، گھر میں پردے میں بیٹھنا یہ بابر کرایا گیا کہ یہ تمہارے اوپر ظلم ہے، تم بھی باہر نکلو، مردوں کے کندھے کے ساتھ کندھا نکال کر، کندھا ملا کر باہر نکلو، تم بھی کام کاج کرو، پڑھائی کرو اور دنیاوی تعلیم حاصل کرو، لڑکوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو کام کرو، اور پھر اس طرح جب مرد اور عورت ایک ساتھ ملیں گے، مخلوط وہ ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، کچہریاں کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر تیسرا شیطان ہے، پھر گناہ ہی ہوگا اور پھر فحش کاری کا ماحول۔ اس طرح آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کے ذریعے شیطان یہ پھیلا رہا ہے۔ دارالافتاء میں کئی طرح کے مسائل آتے ہیں ہمارے پاس، اور کئی طرح کے تجربے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ میاں بیوی دونوں آتے ہیں، خواب بیوی بتاتی ہے کہ اس نے کئی مرتبہ مختلف مجلسوں میں مجھے طلاق دی، 3 مرتبہ نہیں 7-8 مرتبہ۔ پوچھا گیا واقعی؟ کہتا ہے ہاں۔ کیوں؟ جب تیسری مرتبہ وقفے کے ساتھ آپ نے طلاق دی تو آپ کا نکاح ختم ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو مذاق میں دیتا تھا، میں تو ڈرانے کے لیے دیتا تھا، یہ ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم دونوں راضی ہیں تو ہم زندگی گزارتے رہیں گے، لہذا ہم خوش ہیں، لہذا ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں آنی چاہیے۔ اسی طرح ایک خاتون کا جس سے اس کے خاوند نے طلاق دی ہے، باقاعدہ وہ فون کر کے یہی معاملہ بتاتی ہے۔ مفتی انہیں بتاتا ہے کہ آپ کا نکاح ختم ہو چکا ہے، ساتھ رہنا حرام ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم دونوں راضی ہیں، ہم دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لہذا ہمیں کسی چیز کی پابندی قبول نہیں۔ یہ جو آزادی ہے، شریعت سے آزاد ہونا، یہ سوشل میڈیا کا شاخسانہ ہے، سوشل میڈیا کے نتائج ہیں جو لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ رشتوں کو توڑنا اور گھروں میں بے برکتی اور دین اسلام کو حیثیت نہ دینا، اس طرح کے نظریات جن میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے۔ گھروں میں آپ کے بچے جو فون استعمال کر رہے ہیں، کن کن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے چینل، اور کن کن لوگوں کو وہ عالم سمجھ کے سن رہے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی ضرور دیکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی معروف حدیث، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح فتنے تمہارے اوپر آنے والے، کیونکہ فتنہ جہالت ہے، جہالت کے ذریعے آتا ہے۔ جہالت اور اندھیرا ایک چیز ہے، جہالت کے مقابلے میں علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو نور قرار دیا ہے۔ جب علم کی روشنی میں انسان چلتا ہے تو اللہ کے نازل کردہ نور پر چلتا ہے، وہ حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، اور جب وہ علم کو چھوڑتا ہے، جہالت کے اندھیروں میں دھکے کھاتا ہے، تو پھر وہ فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کو کچھ پتا نہیں حق کیا ہے، باطل کیا ہے، درست کیا ہے، غلط کیا ہے۔ فرمایا کالی رات کی طرح، اندھیرے کی طرح آنے والے فتنوں سے پہلے نیکیاں کرو۔ ایک اس طرح کے فتنے آئیں گے، فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت مومن ہوگا، اسے اعتماد ہوگا، میرا دین ہے، ایمان ہے، توحید ہے، رسالت پر ایمان ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہے، آخرت پر ایمان ہے۔ اس طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہو جائے گا کہ اپنا ایمان ضائع کر کے بیٹھے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا، لاشعوری طور پہ کافر ہو جائے گا۔ شام کے وقت مومن ہوگا، صبح اٹھے گا عقائد پھر جائیں گے۔ فرمایا ایسے فتنے آنے والے، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور مال اسے اس قدر محبوب ہو جائے گا، مال کی طرف، مال کی ضرورت، تھوڑے سے مال کی بنا پر اپنی دنیا کو بیچ ڈالے، اپنی دین کو بیچ ڈالے، دین کی حیثیت نہیں ہوگی۔ مثال آپ نے سنی، وہ مومن جس کے ہاں ایمان کی قدر ہوگی، وہ دنیا کی رونقیں چھوڑ کر ویرانوں میں چلا جائے گا اپنے ایمان کو بچانے کے۔ یہ ہے فتنوں سے بچنے کا حل، ایمان کی اہمیت، دین کی اہمیت۔ لیکن یہاں کیا ہے، مال اور دنیا اس قدر اس کے اوپر غالب ہو جائیں گے، اس سے محبوب ہو جائیں گے، چند تکوں کی خاطر
اپنا ایمان بیچ ڈالے گا، بس دنیا آ جائے آخرت کو دیکھا جائے گا۔ یہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا نیکیوں میں جلدی کرو، یعنی فتنوں سے بچنے کا حل یہ ہے، اس طرح کے شیطان جب فتنے لائے گا تمہارے نظریات پر، تمہارے معاشرتی نظام پر، تمہاری انفرادی زندگیوں میں، تمہاری گھریلو زندگیوں میں، تم نے نیکیاں کرنی ہیں، تقوی اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا، نیکیاں کرنا، اللہ رب العالمین کے فرائض ان کی پابندی، جتنی توفیق و نوافل کا اہتمام، ذکر و اذکار، قرآن مجید کی تلاوت، یہ ساری نیکیاں، صدقات و خیرات جب تم کرو گے ان کی برکت سے اللہ رب العالمین تمہیں فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ نے یہ بھی نسخہ بیان فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر، مومنوں تم اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، تمہارے اندر اگر تقوی پرہیزگاری آ جائے، اللہ کا ڈر اور خوف، اللہ کی شرعی حدود کا لحاظ، تقوی اور پرہیزگاری آ جائے، اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ فرقان کیا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت، یہ فرقان، یہ بہت بڑی نعمت، یہ بہت بڑی صفت ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ فتنوں کے اندھیرے، ان کے مقابلے میں نور کی روشنیاں، وہ اندھیروں کو چھوڑ کر نور کی روشنیوں میں چلے گا، باطل کو چھوڑ کے حق کو چن لے گا، وہ بدعات کو چھوڑ کے سنتوں کو اپنائے گا، شرک اور خرافات کو چھوڑ کے توحید اور اللہ کے نازل کردہ دین کو اپنائے گا، جس کو اللہ رب العالمین فرقان جیسی نعمت اور صفت اور یہ صلاحیت عطا کر دی۔ یہ کیسے آئے گی؟ تقوی اور پرہیزگاری سے آئے گی، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا نیکیاں کرو۔ تقوی کیا ہے؟ اس کی بنیادی خط و خال کیا ہے تقوی کے؟ کم از کم اللہ رب العالمین کے فرائض کی پابندی، نماز، 5 وقت کی نماز، یہ ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں فتنوں سے بچائے گی۔ رمضان مبارک آ جائے، روزے رکھیں، آپ کا مال نصاب تک پہنچ چکا ہے، فریضہ زکوٰۃ ادا کریں، حج آپ کے اوپر فرض ہے، وہ ادا کرنے میں تاخیر مت کریں جو زندگی میں ایک مرتبہ ہے۔ یہ تقوی کی سب سے بنیادی نشانی اور علامت۔ اگر تم اس کے اوپر، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہو، شیطان تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا، شیطان تمہارے اوپر فتنے مسلط نہیں کر سکے گا۔ یہ ہے فرائض کی پابندی۔ اسی لیے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھتا ہے فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ اللہ کے ذمے میں، فجر بعد جماعت پڑھے، اپنی میٹھی نیند چھوڑ کر اللہ کا فریضہ ادا کرے، اللہ کے ذمے میں ہے۔ لوگوں کے نقصان سے بھی اللہ اس کو بچائے گا، شیطان کے حملوں سے بھی اللہ رب العالمین اس کو ضرور بچائے گا۔ فتنوں کی بہتات، ہر طرح کے فتنے سے بچنے کا یہ نسخہ آپ نے سنا، اعمال، فرائض۔ آج ان فرائض کو چھوڑ کے ہم مال کے پیچھے بھاگتے ہیں، مال بھی فتنہ قرار دیا گیا ہے اس امت کے لیے، عورتوں کو بھی فتنہ قرار دیا گیا ہے، شہوت پوری کرنے کی بنا پر بیوی کو چھوڑ کر غیر عورتوں کی طرف انسان کا رجحان، اور مال جمع کرنے کے چکر میں حرام اور حلال میں فرق کے بغیر زیادہ مال جمع کرنا، یہ ساری چیزیں انسان میں کب آتی ہے؟ جب انسان اللہ کے فرائض کو چھوڑتا ہے۔ گاہک کھڑے ہوئے ہیں دکان پہ، اذان کا وقت ہو گیا، اب گاہک سے ملنے والا فائدہ منافع یہ دنیاوی روپیہ ہے، اور ادھر نماز کا وقت ہے، نماز پہ نہیں جائے گا، نماز قضا کر دے گا، لیکن وہ دنیاوی مال نہیں چھوڑے گا۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، یہ جو تمہارے مال ہیں، تمہاری اولادیں ہیں، یہ آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے۔ مال کئی صورتوں میں ہمارے لیے فتنے کا سبب ہے۔ ایک فتنے کی صورت یہ ہے، اس مال کو جمع کرنے کے پیچھے ہم اللہ کے فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں، اس مال کو جمع کرنے کے پیچھے ہم حلال اور حرام کی قیود کو بھلا دیتے ہیں، چاہے رشوت کا معاملہ ہو، سود کا معاملہ ہو، ملاوٹ کا معاملہ ہو، 2 نمبری کا معاملہ ہو، مال ہمارے پاس آنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی معروف حدیث ہے، قرب قیامت لا یبال المرء، کوئی انسان اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا جو مال اس کے پاس آ رہا ہے، امن الحلال ام من حرام،
کہ وہ حرام کے ذریعے آ رہا ہے یا حرام، بس یہ کہے گا کہ میرے پاس مال آئے، کسی طریقے سے بھی آئے۔ یہ مال کس بنا پر بھی فتنہ ہے۔ لوگوں کا حق غصب کرنا، جھوٹے کاغذات بنا کے کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا، وراثت میں بہنوں کا حصہ کھا جانا، رشتہ داروں کا حصہ کھا جانا وراثت میں، اور اسی طرح جھوٹ بول کے، ملاوٹ کر کے، جھوٹی قسم اٹھا کے، اپنا ایمان بیچ کے سامان بیچنا، یہ ساری جو چیزیں ہیں کہ مال کی محبت مال کا فتنہ ہے جو انسان کو آخرت سے ہٹا کے بہت دنیا اس کے سامنے رکھتا ہے۔ یہ فتنے کیوں آ رہے ہیں؟ اس میں جہالت بھی ہے اور لا علمی بھی ہے، دنیا کی محبت بھی ہے، دنیا خود ایک فتنہ ہے، یعنی آزمائش، کہ اس انسان کو یہ آخرت میں اگر عقیدہ ہو یہ حرام کا مال، اللہ مجھ سے اس کا محاسبہ کرے گا، اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا، اور پھر دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ آ جائے گی، اولاد میں بیماری کی صورت میں، کاروبار میں نقصان کی صورت میں، باقی پریشانیاں، لیکن ان تمام چیزوں کو بھلا کر وہ مال جمع کرنے کے چکر میں ہی لگتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ترکت فتنۃ من بعدی اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنی امت کے لیے سب سے بڑا جو فتنہ چھوڑا ہے مردوں کے اوپر وہ خواتین کا فتنہ ہے، عورتوں کا فتنہ ہے۔ ایک انسان کی فطرت میں عورت کی طرف، خاتون کی طرف ایک میلان ہے، ایک خواہش ہے، جذبات ابھرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان جذبات کو نکاح کی صورت میں پورے کرنے کی اجازت دی۔ نکاح کے علاوہ کسی خاتون کے ساتھ تعلقات، بات چیت، کچہری یا آگے تک معاملہ زنا تک، یہ ایک انتہائی خطرناک گناہ ہے جو حرام ہے، کبیرہ گناہ جس پر باقاعدہ شرعی حد ہے۔ غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے، شادی شدہ ہے رجم، پتھر مار مار کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دینا ہے۔ لیکن اس پرفتن دور میں خواتین کے ساتھ تعلقات اور ملاقاتیں یہ ایک عام سا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اس قدر یہ فتنہ پھیل چکا ہے کہ شادی شدہ انسان بھی اس فتنے میں مبتلا ہیں، غیر شادی شدہ بھی، مرد حضرات بھی، خواتین بھی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے عفت اور پاک دامنی کا جو معاملہ ہے اس کی طرف دھیان نہیں، کہ اللہ کا ڈر اور خوف نہیں، اس قدر خواتین کا فتنہ۔ کس بنا پر؟ کئی ایسی چیزیں ہیں جن میں ایک ہی فتنے میں اسباب مل جاتے ہیں۔ خواتین کو شیطان نے باہر نکالا پڑھائی کے نام پہ، وہ بھی کاروبار کریں، وہ بھی ملازمہ بنیں، وہ بھی یونیورسٹیوں میں جائیں، لڑکوں کے ساتھ اختلاط کریں، وہ بھی فیکٹریوں میں کام کریں۔ اس اختلاط دنیا کے نام ان کو باہر نکالا، پھر اختلاط بھی ہوا، تنہائیاں ہوئی، کچہریاں ہوئی، پھر آگے معاملات بدکاری اور فحش کاری کے سارے ہمارے سامنے آ گئے۔ یعنی ایک چیز کے اندر کئی اسباب مل جاتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب گناہ کی دعوت دی گئی، عزیز مصر کی بیوی تو باقاعدہ پیچھے پڑی، اللہ کے پیغمبر پہ تقویٰ، پرہیزگاری، گناہوں سے معصوم، اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے۔ باقاعدہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنی سہیلیوں کو بلایا ہے، فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنے ہاتھ انگلیاں جان بوجھ کر کاٹ کر دعوت گناہ دے رہی۔ جب یہ معاملہ دیکھا سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا دے، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ اب یہ لوگ، یہ عورتیں مجھے گناہوں کی طرف بلا رہی ہیں، اب اس ماحول سے، آزادانہ ماحول سے مجھے جیل کی قید پسند ہے، اور ان کی مکر و فریب کو اللہ مجھے ہٹا دے۔ کس طرح؟ مجھے جیل منظور۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اے اللہ ان کے مکر و فریب کو اگر آپ نے ہٹایا نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں۔ یعنی اللہ کے پیغمبر بھی عورتوں کے فتنے سے اس قدر ڈر رہے کہ عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے جیل تک قبول کر لی، کہ مجھے جیل پسند ہے، اس آزادانہ ماحول میں رہنا پسند نہیں، کہیں میں ان کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی اصبو الیہن واکن من الجاہلین، اور ایسا نہ ہو ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور پھر ناواقف لوگوں میں میرا شمار ہو جائے۔ کیوں؟ اس کا تعلق وہی آئے گا، عورتوں کے فتنے میں وہی مبتلا ہوتا ہے
جو ناواقف ہوتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہوتا، کیونکہ اسے اللہ کی عذاب کی پکڑ کا ڈر نہیں، اسے مکافات عمل کا خوف نہیں کہ میری بھی بہنیں ہیں، میری بھی اولاد ہے اور میرے گھر میں بھی خواتین ہیں، اللہ مکافات عمل کے بنا پر میں اگر کسی کی عزت پہ حملہ کر رہا ہوں میری بھی عزت ہے، اور آخرت میں اس کے دردناک عذاب، حتیٰ کہ کسی غیر عورت کو شہوت کے ساتھ خالی چھوتا ہے، فرمایا کہ سوئیاں اس کے سر میں چبھوئی جائیں، یہ بہتر ہے کہ کسی غیر عورت کو شہوت کے ساتھ خالی ہاتھ ڈالے۔ نبی علیہ السلام کو زانی مرد اور عورتوں کا عذاب دکھایا گیا کہ وہ تندور کے اندر جل رہے ہیں، آگ کے اندر، جو قبر کے اندر یہ عذاب ہے، آگے جہنم کا عذاب اپنی جگہ الگ، یہ جہالت ہے۔ چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنا ایمان بیچتا ہے اور اپنی آخرت بیچتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو چھوڑتا ہے اور اللہ رب العالمین کے غضب کو مول لیتا ہے۔ سب جہالت کی بنا پر جو عقل مند ہے، جو مومن ہے، وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، فتنوں سے بچنے کے لیے اپنی نظروں کی حفاظت کرے۔ اس سوشل میڈیا نے اس عورت کو آج اس طرح عام کر دیا ہے، ہر چیز میں، ہر پیج پہ آپ کو عورت ملے گی۔ کسی دور میں خبر نامہ پڑھنے والی عورتیں دوپٹہ پہن کے بیٹھتی تھی، چہرہ پھر بھی ظاہر تھا۔ استدراج دیکھیں، شیطان آہستہ آہستہ کس طرح عورت کو آگے لے آئے۔ اس کے بعد پھر ڈراموں میں، فلموں میں اس عورت کو آزادی دی گئی، اور پھر ہر ایڈورٹائزمنٹ، ہر اشتہار میں کوئی ایسا اشتہار نہیں جس میں میوزک نہ ہو، جس میں کوئی عورت نہ ہو، حالانکہ جس پروڈکٹ کے لیے اشتہار ہے اس کا عورت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن عورت کی کشش ایسی ہے کہ اس کے بغیر لوگ چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں کریں گے۔ اب عورت کو دیکھنا، فیس بک چلا رہے ہیں نوجوان لڑکے، باقی لوگ سوشل میڈیا پر عورت آ جائے بغیر پردے کی، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ یہ شیطان کا پروگرام، بے شمار ایسی چیزیں جو انتہائی خطرناک، جان لیوا ہے، ایمان لیوا ہے، شیطان نے اب ان کو جائز اور حلال کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ مال کا فتنہ جس کے اندر غنا اور فقر کا بھی فتنہ ہے، نبی علیہ السلام نے جن جن چیزوں سے پناہ طلب کی اس میں غنا اور فقر کا بھی فتنہ ہے۔ انسان کے پاس مال جب آ جائے تکبر اس کے اندر آ جاتا ہے، اللہ کی شرعی حدود کو بھلا دیتا ہے، یہ آسانی چاہتا ہے، ترفع چاہتا ہے، لگژری لائف گزارنا چاہتا ہے، جو چاہے میں کرتا رہوں، شرعی حدود سے آزاد ہونا چاہتا ہے۔ آپ انبیاء کرام کی تاریخ پڑھیں، اکثر ان کے پیروکار فقراء ہوا کرتے تھے، اکثر جو دشمن ہوتے تھے شیطان کے چیلے وہ مالدار لوگ ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے موضوع قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر بیان فرمایا، اکثر ناکام ہونے والے لوگ قیامت کے دن وہ دنیا میں بڑی ناز و نعم میں پل کے آئے تھے۔ بے شمار مقامات پہ اللہ نے اس چیز کا ذکر فرمایا۔ یہ غنا کا غنی ہونے کا، زیادہ مال آنے کا فتنہ ہے۔ جب مال آ بھی جائے تو انسان حلال کے ذریعے حاصل کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کے دین کا پابند رہے، اللہ کے لیے خرچ کرتا رہے اور تکبر اور برائی سے بچتا رہے۔ یہ مال اس کے لیے جہنم سے نجات اور جنت میں درجات حاصل کرنے کا سبب ہونا چاہیے، نہ کہ اللہ رب العالمین سے دور ہونے کا سبب۔ اور فقر آزمائش ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے، مال کم ہے، معیشت کی تنگی ہے، فقر ہے، یہ بھی آزمائش ہے، صبر کرنا ہے، اللہ سے حلال طلب کرنا ہے۔ فقر میں انسان پھر اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے حرام ذرائع کی طرف بھاگتا ہے۔ بالخصوص جدید دور میں ایسے فتویٰ دینے والے مولوی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جوا، انعامی بانڈز، بیمہ پالیسی کی مختلف اقسام، اور بینک میں سودی اکاؤنٹ کھلوانا، آن لائن مختلف ایپ چل رہے ہیں، خالصتاً سودی ایپ۔ نوجوان لڑکوں کو دیکھو، گھر میں خواتین کو دیکھو، ہر ایک نے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، گھر بیٹھے پیسے آ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ فقر کا فتنہ ہے جس بنا پر انسان صبر نہیں کر سکتا اور پھر حرام کی طرف بھاگتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا ہے، وہ صحیح بخاری کی ایک معروف حدیث ہے۔ ایک آدمی نے چاہا میں صدقہ نکالوں، انتہائی چھپا کر رات کے اندھیروں میں، ایک رات کو نکلتا ہے صدقہ ہاتھ میں چھپا کر، ایک آدمی ملتا ہے، سمجھتا ہے ضرورت مند ہے، رات کے اس وقت گلی میں شاید بھوک کی وجہ سے نکلا ہے، وہ اس کو تھما دیتا ہے، وہ
گھر آتا ہے صبح، اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو آدمی جس کو میں نے صدقہ کیا وہ چور تھا، پھر کہتا ہے اللہ نے پھر صدقہ نکالو۔ دوسری رات نکلتا ہے، خاتون دروازے پہ کھڑی، سمجھتا ہے یہ اس وقت دروازے میں کھڑی ہے، ضرورت مند ہے، بھوک ہے، اس کو کوئی اس کی مجبوری ہے، صدقہ اسے دے کے واپس آ جاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے وہ جسم فروش زانیہ ایک عورت تھی، اس کو میں نے صدقہ کر دیا۔ تعجب کرتا ہے۔ اس طرح تیسری رات ایک غنی مالدار کو صدقہ کر کے آتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو خواب میں الہام ہوتا ہے، یا اس وقت کے پیغمبر پر وحی آتی ہے، وہ اس کو بتاتے ہیں اللہ نے تیرا صدقہ قبول کر دیا ہے۔ جس چور کو آپ نے صدقہ دیا وہ صلاۃ چوری سے بچ گیا، اور زانیہ کو جو تم نے صدقہ کیا زنا جیسے گناہ سے بچ گئی، تیرے صدقے میں برکتیں ہی آئی۔ اور وہ غنی آدمی کو جب صدقہ ملا اس کے لیے سبق تھا کہ بجائے اس کے کہ میں صدقہ کروں لوگ مجھ پر صدقہ کر رہے ہیں، تو شرم آئی، اس نے طے کر لیا آئندہ میں بھی صدقہ نکالتا رہوں۔ اہل علم نے ایک ایک حدیث پر بڑی ابحاث کی ہیں، بڑی باتیں کی ہیں۔ یہاں ایک نقطہ بیان کیا ہے جس کا تعلق فتنۃ الفقر سے ہے، حالانکہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو محض مجبوری کی بنا پر گناہ کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، کیونکہ ایمان پختہ نہیں ہوتا ہے، اللہ پہ ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اگر ان کے پاس مال وغیرہ کے اسباب ہو تو وہ گناہ نہ کریں۔ چور چوری کرنے کے لیے نکلا، اس کی ضرورت پوری ہوئی، واپس گھر چلا گیا، اس نے چوری نہیں کی۔ کچھ تو ہوتے ہیں نا عادی مجرم، چاہے بات پھر بھی ہو لیکن ان کی عادت ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا چور تھا محض فقر کی وجہ سے مجبور ہو کر نکلا تھا چوری کرنے کے۔ یہ فقر کا فتنہ ہے کہ لوگ یہ فقر انسان کو چوری پر اٹھاتا، حالانکہ شیطان ہے، اللہ تو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ صبر ہو، اللہ پر ایمان ہو، توکل ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جائے اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے، دروازے کھولتا ہے۔ لیکن ہر ایک کا ایمان اس طرح مضبوط نہیں ہے کہ اگر چوری اس رات کرتا وہ جو بچ گیا فتنے سے پکڑا جاتا تو اس کے مسائل اس وقت کی شریعت کے حساب سے سزا بھی دی جاتی۔ ان تمام معاملات سے بچ گیا، اس کی ضرورت پوری ہوئی اور وہ بچ گیا اس گناہ سے۔ اسی طرح وہ زانیہ خاتون، حالانکہ آپ نے سنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، صبر کرنا تھا، اپنی عفت اور پاکدامنی پہلے ہے دنیا بعد میں، لیکن صبر نہیں ہوا، اپنا جسم بیچنے صرف اس لیے آئی کچھ پیسے مل جائیں گے اور میرا گزارا ہو جائے گا، میری دنیاوی کچھ ضرورتیں کچھ خواہشات پوری ہو جائے گی۔ لیکن اس آدمی نے خاموشی سے صدقہ دے دیا، اس رات کو گناہ سے بچ، یعنی عادی مجرم نہیں، عادی نہیں، محض مجبوری کی بنا پر نہیں، لیکن یہ تھا تو غلط کہ ایمان کمزور ہے۔ یہ فقر کا فتنہ ہے جس میں سخت آزمائش ہوتی، حلال اور حرام میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فقر اور معیشت میں تنگی میں لوگ بھوپوں اور عاملوں کے پاس جاتے ہیں، تعویذ گندے لکھواتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں، مزارات پر جاتے ہیں۔ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ کی مدد میں تاخیر ہوتی ہے۔ مشورہ دینے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، فلاں باب مدار کے پاس جاؤ، وہاں سے کوئی بھی نامراد نہیں لوٹتا، اپنا ایمان بیچ کے آتا اس فقر کی وجہ سے۔ کئی طرح کے ایسے فتنے ہیں، یہ غنا کا فتنہ، یہ فقر، اپنے اسٹیٹس، اپنی شہرت کا فتنہ، جس کی وجہ سے پھر یہ مال کے فتنوں میں آتا ہے۔ لوگوں کے سامنے میرا ایک بہترین گھر ہو، بہترین گاڑی ہو، بہترین کپڑے، بہترین جوتے، ہر چیز برانڈ کی میں پہنوں، اب کیونکہ اسٹیٹس برقرار رکھنا ہے، اس کے لیے چاہے وہ حرام کمائے، اس کے لیے چاہے وہ قرض اٹھائے، مقروض ہو جائے، بھلے پریشان ہو، لیکن یہ اپنا اسٹیٹس اور اپنا معیار، اپنی انا کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اس بنا پر اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہیں، جو ہمارے اوپر حملہ آور ہو چکی ہیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال وغیرہ آپ نے سنا۔ اہل علم سے تعلق ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ان تمام فتنوں سے بچا سکتی ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق، تقوی، اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کو نور قرار دیا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، نور کا مطلب کیا ہے؟ گمراہیوں سے آپ کو ہدایت طرف نکالے گا۔ قرآن کے ساتھ تعلق قائم رکھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ اہل قرآن جو قرآن اس کی تفسیر آپ کو سمجھاتے ہیں، علماء، ان کے ساتھ آپ تعلق قائم رکھیں تاکہ وہ ہماری رہنمائی کرتے رہیں اور ہم فتنوں سے بچ کر درست راستے پر چلتے رہیں۔ یہ تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی گفتگو تھی اس موضوع پر، کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین
ہم سب کے ایمان کو محفوظ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ خیر پر فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔